اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آقا علیہ السلام کا چیپٹر ہمارا ہو گیا تھا۔ اب چیپٹر آگے والا کون سا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ کیا ہے جی؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلا کویسچن کیا ہے؟ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، یعنی وہ بندہ کہ جس نے دنیا میں آنے کے بعد آقا علیہ السلام کو دیکھا، آپ پر ایمان لایا، ایمان لا کر پھر اس کے بعد آپ پر ہی ایمان کی حالت میں اس کا دنیا سے ظاہری پردہ ہوا اور آپ نے بظاہر، اس بندے نے بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ آگے جی، صحابہ میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ یہ بہت ضروری کویسچن ہے۔ صحابہ میں سب سے بڑا مرتبہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ خلیفہ اول کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، مرتبے کے لحاظ سے، صحیح ہے۔ نمبر 3 پہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور نمبر 4 پہ ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور چوتھا مرتبہ کے بعد باقی عشرہ مبشرہ کے بارے میں آگے انشاءاللہ بتاتے ہیں، یہ عشرہ مبشرہ کون ہے، اور پھر اصحاب بدر، اور پھر اصحاب احد کا مرتبہ ہے، اور پھر باقی اصحاب بیت الرضوان کا، اور پھر باقی صحابہ کا مرتبہ ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ مرتبے ہیں، مطلب سب سے اوپر، پھر اس کے نیچے، 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 کون کس طرح۔ سب سے پہلا خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، خلیفہ چہارم، یہ ان کے مرتبے ہیں۔ صدیق اکبر سب سے پہلے، عمر فاروق اس کے بعد، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد، پھر اس کے بعد علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ، پھر اس کے بعد اصحاب بدر، اصحاب احد، اور احد بیٹا احد نہیں، اصحاب احد، اور پھر اس کے بعد باقی اصحاب، یعنی تمام وہ ہیں اپنے مراتب کے لحاظ سے۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کے معنی قائم مقام اور نائب کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات فرمانے کے بعد جو شخص آپ کا قائم مقام مسلمانوں کا پیشوا چنا گیا اسے خلیفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خلیفہ کے معنی ہے نائب کے، لیکن انہوں نے تفصیلاً بیان کیا کہ آقا علیہ السلام کے بعد جو جس طرح آقا علیہ السلام حکم فرماتے تھے، فیصلے فرماتے تھے، اسی طرح جو فیصلے فرمانے کے لیے قائم مقام مسلمانوں کا پیشوا جو چنا گیا تھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں۔ آگے بات، عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ پیچھے بات آئی نا کہ سب سے پہلے خلیفہ کا، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا مرتبہ ہے۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں۔ عشرہ کا معنی ہوتا ہے 10، عشرہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عشرہ عربی میں 10 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مبشرہ یعنی خوشخبری دیے ہوئے، جن کو خوشخبری ملی ہوئی ہے، یعنی ایسے صحابہ کہ جن کو آقا علیہ السلام نے اسی دنیا کے اندر جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، یعنی یہ بندے جو 10 ہیں یہ جنتی ہیں۔ کیا فرمایا؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے بیٹا کہ تمام اصحابی نبی جنتی، کیا ہے؟ تمام اصحابی نبی جنتی، کیا کہنا ہے؟ اصحابی نبی جنتی، تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن مراتب کے لحاظ سے اور دنیا کے اندر کس کو آقا علیہ السلام نے بشارت دی، اب وہ بتا رہے ہیں۔ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کو کہتے ہیں جن کو دنیا کی زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی۔ ان 10 صحابہ کے نام بتائیے کہ جن کو عشرہ مبشرہ ہونے کی، یعنی جن کو خوشخبری دی اور جن پر جنت کا فرمایا گیا کہ ان کے لیے جنت ہے دنیا کے اندر۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں خلیفہ پہلے آگے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید، اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب اگر اکٹھے نا، جس طرح 10 نام آئے ہوئے ہیں یہ، تو 10 ناموں کو اکٹھا لے کر میں نے تمام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا۔ یہاں پر لکھا ہوا رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی جمع کا ذکر کر دیا کہ تمام کا اکٹھا ایک ہی بار کہہ دیا۔ اور جب بھی صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹومیٹک آپ کی زبان پر آنا چاہیے، جس طرح آقا علیہ السلام کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے نا، اسی طرح صحابہ کرام کے یا کوئی بھی ایسی ہستی
جو اولیاء سے ہو تابعین سے ہو ان کے ساتھ لگائے رہتے تھے جو بہت نیک ہے اور جن کا اقوال بہت زیادہ ہے ان کے ساتھ لگائے رہتے تھے، کیونکہ اس کا معنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، تو اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو، ہماری تو یہی دعا ہے لیکن یہ لگایا مخصوص کے ساتھ خاص ذکر کیا گیا کچھ علماء نے۔ چلے جی آگے، کیا ان کے علاوہ کسی صحابی کو جنت کی بشارت نہیں دی گئی؟ ان کے علاوہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، اصحاب بدر، اصحاب احد اور اصحاب بیت الرضوان کے حق میں بھی جنت کی بشارتیں ہیں رضی اللہ تعالی۔ شاباش۔ آگے اصحاب بدر کون ہے؟ اب وہ سب کی بتا رہے ہیں علیحدہ علیحدہ کہ کیا کیا ہے، کون کون ہے۔ اصحاب بدر، بدر ایک کنویں کا نام ہے جو مغربی کونے پر مدینہ شریف سے تقریباً 150 کلومیٹر پر واقع ہے۔ اس مقام پر مسلمانوں اور مکہ کے کافروں میں پہلی بڑی لڑائی ہوئی تھی۔ جو صحابہ اس لڑائی میں شریک ہوئے تھے انہیں اصحاب بدر کہتے ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ اصحاب بدر۔ اصحاب احد کون ہے؟ کون لوگ ہیں؟ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے تقریباً 500 کلومیٹر، کتنے؟ 500 کلومیٹر کے شمال میں واقع ہے۔ نہیں بیٹا، 500 کلومیٹر ہے، یہاں پہ غلط ہے، پھر 5 کلومیٹر کے واقع پر سے دور نہیں ہے، 500 کلومیٹر ہے۔ کتنا ہے؟ 500 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ اس مقام پر مسلمانوں اور مکہ کے کافروں میں دوسری بڑی لڑائی ہوئی تھی۔ یعنی سب سے پہلی لڑائی کون سی؟ جنگ بدر بھائی، اصحاب بدر تو صحابہ، ان صحابہ کا ذکر کیا گیا ہے نا۔ اسی مقام پر مسلمانوں اور مکہ کے کافروں میں پہلی بڑی لڑائی ہوئی تھی۔ پھر سیکنڈ جو لڑائی ہوئی تھی یعنی وار جو ہوئی تھی وہ کون سی تھی؟ احد۔ کس پر؟ احد کے مقام پر دوسری بڑی لڑائی ہوئی تھی۔ جو صحابہ اس لڑائی میں شریک ہوئے تھے انہیں اصحاب احد کہتے ہیں۔ اب انہوں نے بعد میں بھی ذکر کر دیا کہ اصحاب بدر کون ہے؟ جو بدر کی جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے نا ان کو اصحاب بدر کہتے ہیں، اور جو اصحاب احد میں شریک ہوئے تھے انہیں اصحاب احد کہتے ہیں۔ شاباش۔ اصحاب بیت الرضوان کون لوگ ہیں؟ یعنی اس کے بعد ذکر کیا تھا نا اصحاب بدر، اصحاب احد اور پھر اصحاب بیت الرضوان۔ اب وہ ذکر کر رہے ہیں مکہ معظمہ سے 22 کلومیٹر شمال میں ایک وادی کا نام حدیبیہ ہے۔ اس مقام پر مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کفار مکہ سے لڑنے مرنے پر بیعت کی تھی۔ جو صحابہ اس بیعت میں شریک تھے انہیں اصحاب بیت الرضوان کہتے ہیں۔ کل صحابہ کتنے ہیں؟ کل صحابہ 1,24,000 سے زیادہ ہیں۔ کوئی بزرگ کسی صحابی کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے؟ آگے والا کویشچن بڑا پیارا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی بزرگ اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنی جتنی بھی توقعات کر لے، کیا اس کے ساتھ وہ کسی صحابی کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے؟ یعنی پہلے پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا کہ نبی کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے کوئی بندہ، تو ہم نے کیا کہا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ نبی اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے ہی ہے، بعد میں بھی بن سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرے، کوئی اپنی عبادت اور ریاضت کے ساتھ نبی نہیں بن سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ تو آگے وہ ذکر کر رہے ہیں کوئی بزرگ خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو، کسی صحابی کے رتبے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا، کسی بھی صحابی کے۔ کیونکہ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں ظاہری طور پر دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے فوت ہوا ہو، دنیا سے رخصت ہوا، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو وہ ضرور پوچھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔